اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے لیا بنی اسرائیل سے میثاق، وعدہ۔ آگے 8 چیزوں کو اللہ گنوا رہے ہیں کہ 8 چیزوں کا وعدہ۔ لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلی بات کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو، توحید کا وعدہ لیا۔ دوسرے نمبر پر وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا وعدہ لیا۔ وذی القربى، اور قریبی رشتہ داروں، کنبے والوں کے ساتھ، برادری والوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ والیتامی، اور یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ والمساکین، اور مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ہم نے وعدہ لیا۔ اور وقولوا للناس حسنا، سب لوگوں سے نیک بات کہو، اچھے طریقے سے گفتگو کرو۔ اور وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھنا۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ یہ 8 وعدے اللہ نے بنی اسرائیل سے لیے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم مکر گئے، پھر گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، ہاں تم میں سے تھوڑے تھے جنہوں نے ان وعدے کو پورا کیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہی تھے پھرنے والے، اعراض کرنے والے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83، اس کے درس کا ایک حصہ پچھلے درس میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ اللہ نے جو 8 وعدے لیے، ان کی تفصیل بیان ہو رہی تھی۔ ان میں سے پہلا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں، کسی کو پوجنا جائز نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جائز نہیں۔ اس کی تفصیل جو ہے قدر تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں گزر چکی ہے۔ مختصراً خلاصے کے طور پر یہ کہ 3 چیزوں کا جاننا توحید کے لیے لازم ہے۔ اگر تینوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم ہو گئی تو توحید کے اندر خلل پیدا ہو گیا، اور یہ اللہ کو بالکل گوارا نہیں، بالکل اللہ کو گوارا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ تو اسی لیے اللہ نے واضح فرما دیا قرآن میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، اور اس کے علاوہ گناہگار جو ہیں ان میں سے جس کو مرضی ہوگا میری، میں چاہے تو ان کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کے لیے معافی نہیں۔ تو اس لیے توحید کے اندر ملاوٹ یہ اللہ کو بالکل، پچھلی امتوں سے اللہ نے وعدے لیے، یہ تورات کے اندر یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے وعدے لیے۔ تو سب سے پہلا وعدہ یہ لا تعبدون الا اللہ۔ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی، اللہ کی ذات کو پہچاننا۔ اللہ جگہ جگہ قرآن مجید میں اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں رب ہوں، میری کون سی صفات ہیں، میں کس طرح رب ہوں، میری ذات کیا ہے۔ تو اللہ کی ذات جیسا کسی اور ذات کو سمجھنا یہ شرک ہو گیا۔ اللہ کی ذات جیسی دنیا میں کوئی ذات نہ پیدا ہوئی ہے، نہ اس سے پہلے تھی، نہ آج موجود ہے، نہ قیامت کی صبح تک آ سکے گی، نہ ہمیشہ۔ اللہ ابد الآباد ہیں اور ابد الآباد رہیں گے، اور اللہ جو ہے ذات کے حساب سے اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات۔ تو اس لیے ذات کا تعارف، ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے اندر کسی قسم کا شرک نہ ہو۔ دوسری چیز، اللہ کی صفات کو پہچاننا۔ جو صفات مختصہ، اللہ کے ساتھ خاص جو صفات ہیں، ان صفات میں مخلوق میں سے کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی عقیدہ توحید کے خلاف۔ جیسے اللہ قدیر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ایسی قدرت اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کی نہیں ہے، نہ کسی ولی کی، نہ کسی نبی کی، نہ کسی عام انسان کی، نہ کسی اور مخلوق کی۔ اور اسی طرح اللہ علیم بذات الصدور ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو اللہ کی طرح علم اور کسی کا نہیں ہے، نہ کسی نبی کا، نہ کسی ولی کا، نہ کسی کا۔ جتنا علم اللہ کو ہے اس علم کا ایک ذرہ بھی مخلوق کو نہیں۔ تو اس لیے یہ جتنی بھی صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ ہیں، ان صفات کو پہلے پہچاننا، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا، اور پھر ان کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا۔ اور تیسری چیز، وہ باتیں جو عیب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جو بظاہر جو ہے کمزوری کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان چیزوں کو جاننا اور اللہ کے ساتھ ان کو خاص نہ کرنا۔
جیسے اللہ ہر عیب سے پاک ہے. بار بار اللہ قرآن میں بھی نماز میں بھی کہلواتے ہیں سبحانک اللہم، کہو اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. رکوع میں جاتے ہوئے کہلواتے ہیں سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے جو سب سے بڑا ہے، عظمتوں والا ہے. کس سے پاک ہے؟ اس طرح سجدے میں جاتے ہوئے تسبیحات ہی یہ رکھ دی گئیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، برتر ہے. تو یعنی ہر عیب سے پاک ہے. جو عیب کسی کے لیے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اب غصہ آنا یہ ایک عیب ہے، انسان کو غصہ آئے گا، انسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ عیب ہے، اللہ غصے سے مبرہ ہے، پاک ہے. اسی طرح گندگی، پسینہ آنا، یا جو ہے اسی طرح غمگین ہونا، ٹھیک ہے، دکھ کا آنا، یہ ساری چیزوں سے اللہ پاک. اور اس کے علاوہ جتنے بھی عیوب ہیں جو انسان کے حق میں عیب سمجھے جا سکتے ہیں یا عام طور پر عیب شمار ہوتے ہیں، اللہ ہر قسم کے عیوب سے پاک. اور میں پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ جس طرح بعض رافضیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سے بھول بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ سے بھول ہوئی ہے. اور یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اللہ نادم بھی ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ایک کام کرتے ہیں اور بعد میں خیال آتا ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ان کا عقیدہ تھا، اور اس کے بارے میں انہوں نے بہت سے واقعات گڑھ لیے تھے. تو بہرحال اس طرح کا کوئی عقیدہ رکھنا یہ بھی عقیدہ توحید کو ضائع کر دیتا ہے. تو اس لیے یہ تو پچھلے درس میں بیان ہو گیا. پہلا جو وعدہ اللہ نے ان سے لیا، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی ذات کے علاوہ جو ہے کسی اور کو معبود نہ بنانا، کسی اور کی عبادت نہ کرنا. آج کے درس میں وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. تو اجتماعی حقوق جو ہیں وہ تو بہت سارے ہیں. بچوں کے حقوق بھی اللہ نے مقرر کیے ہیں، بیوی کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں، بیوی پر خامند کے حقوق مقرر کیے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اسی طرح عام انسانوں کے حقوق ہیں، حیوانات کے حقوق اللہ نے مقرر کیے ہیں. ان سب اجتماعی حقوق میں سے یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ والدین کو نیکی اور حسن سلوک کے لیے کیوں مقدم کیا گیا، پہلا حق ان کا کیوں رکھا گیا. تو اس کی مفسرین اکرام نے بہت سی وجہ بیان فرمائی کہ مثلا پہلی وجہ کہ والدین کی جو تربیت ہے اس میں تربیت خداوندی کا نمونہ ہے. جس طرح انسان کی تربیت اللہ کر رہے ہیں تو والدین بھی اسی طرح تربیت کرتے ہیں. گویا کہ اسباب کے درجے میں جس طرح تربیت خداوندی ہوتی ہے اس کا نمونہ والدین ہے، اور کوئی انسان جو ہے کسی کی ایسی تربیت نہیں کر سکتا جس طرح والدین کرتے. جس طرح ان کا شفقت کا معاملہ ہوتا ہے، کاٹ چھانٹ کرتے ہیں اور ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. تو گویا کہ اس کا نمونہ ان کے اندر موجود ہے، اس لیے ان کا حق کو سب کے حقوق پر مقدم رکھا. اور دوسرے نمبر پر والدین عالم اسباب میں اس کے وجود کے ایک ظاہری سبب ہے. یعنی عالم اسباب پیدا تو ہم کو اللہ نے کیا ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، کاریگری سب کی اسی کی ہے اور اسی نے ہی ہمیں بنایا ہے. لیکن دنیا میں لانے کا سبب ظاہری عالم اسباب میں والدین بنے. اب جو سب سے بڑا سبب ہو تو یہ ہمارے سب سے بڑے شفیق ہیں، سب سے بڑے محسن ہیں. اس لیے دوسری وجہ ان کو ذکر کرنے کی ان کے حقوق کی یہ ہے کہ عالم اسباب میں ہمیں وجود دینے کے لیے ظاہری سبب اللہ نے ان کو بنایا. تیسرا، ماں باپ اولاد کے ساتھ جو احسان کرتے ہیں وہ کسی غرض اور عوض کے لیے نہیں کرتے. کوئی غرض ان کی نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی انسان آپ کے ساتھ بھلائی کرے گا اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوگی. یا تو وہ مزدوری کر رہا ہوگا کہ آپ کا کام کرے گا، آپ مجھے مزدوری دیں، اجرت دیں، یا اس نے آپ پر احسان ڈالنا ہے کہ کل یہ میرے اوپر احسان کرے گا، کل میرے کام آئے گا. کوئی نہ کوئی غرض اس کی ہوگی. لیکن یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو بے غرضہ رشتہ ہے، جس کی کوئی غرض نہیں ہوتی. صرف محبت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے اولاد کی جو ہے وہ تربیت کرتے ہیں اور اپنی اولاد کو پالتے ہیں، ان پر احسانات کرتے ہیں، اور اس وجہ سے اللہ نے ان کا حق جو ہے پہلے مقدم رکھا. چوتھے نمبر پر اولاد کی تربیت سے ماں باپ جو ہے وہ کسی وقت بھی تنگ نہیں آتے، کسی وقت بھی اکتاتے نہیں ہیں. تو اس لیے آپ کسی کے پاس اپنا بیٹا چھوڑ جائیں، ٹھیک ہے، کہ کہیں آپ نے حج پہ جانا ہے، کسی سفر پہ جانا ہے، کوئی مسئلہ پہ انسان ہے، کوئی آپ کی بیوی بیمار ہو گئی، اسپتال میں داخل ہو گئی ہے، بچہ چھوٹا ہے، کسی نے پرورش تو کرنی ہے، خالہ ہے یا کوئی اور رشتہ ہے یا رشتہ دار نہیں ہے، پڑوسی ہے، وہ 2 دنوں میں تنگ آ جائیں گے.
3 دنوں میں تنگ آ جائیں گے، لیکن یہ ہمیں پالتے ہیں اور اتنا بڑا کر دیتے ہیں، جتنے ہم بڑے ہوتے رہتے ہیں یہ اور خوش ہوتے رہتے ہیں، اور خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کبھی تھکتے ہیں نہ کبھی اکتاتے ہیں، اپنے منہ کے نوالے جو ہیں وہ ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں، خود جو ہے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کو جو ہے وہ پیاس کے اندر نہیں دیکھ سکتے، ان کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے۔ اتنا شفیق رشتہ دنیا میں والدین کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے والدین کو حق کو اللہ نے اجتماعی حقوق میں سے یہاں پہلے لائے۔ اور 5ویں نمبر پر اولاد جب عروج پر جاتی ہے، اولاد جب ترقی کرتی ہے، اولاد کی ترقی اور عروج پر حسد نہیں کرتے۔ دنیا کو کوئی انسان، آپ فیکٹری میں آپ کے ساتھ والے ورکر ہیں، ساتھ والے افیسر ہیں، آپ بھی افسر ہیں، آپ اچھی کارکردگی کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو سارے حسد کرتے ہیں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دوسرے سے حسد نہ کرے۔ پھر وہ الگ بات ہے اگر اس ایمان ہے، اسلام ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، وہ اپنے آپ کو روکے رکھے گا، لیکن یہ جذبات ضرور پیدا ہوتے ہیں دل میں۔ لیکن یہ ایسا رشتہ ہوتا ہے جو بچہ بلند ہوتا ہے، جو عروج پہ جاتا ہے، جو ترقیاں کرتا ہے، یہ اپنے سر کو اور فخر سے بلند سمجھتے ہیں، اس پر اور خوش ہوتے ہیں۔ بلکہ ہر والد اور ہر والدہ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنی ترقی دنیا میں نے کی ہے، میرا بیٹا مجھ سے بھی زیادہ ترقی کرے۔ یعنی اس کے علاوہ کوئی دنیا میں آپ رشتہ، نہ بھائی نہ چچا نہ اور کوئی ایسا رشتہ آپ ڈھونڈ کے لائیں جو اس کی خواہش کرتے ہیں، کوئی بھی خواہش نہیں کرتا، حسد کریں گے۔ لیکن یہ ایک ایسا بے لوث رشتہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی قیمت دنیا کے اندر نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ان کے حق کو مقدم کیا۔ اور 6 نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادات کے بعد والدین کی تعظیم کا حکم دیا۔ قرآن میں اللہ کا حکم یہ سب سے بڑا حکم ہے کہ اللہ نے جہاں اپنی عبادات کو ذکر کیا، وہاں اللہ نے والدین کی تعظیم کا حکم دیا۔ اللہ کا امر، اللہ کا حکم یہ فرض کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے فرض کیا ہے تو اللہ نے اس لیے ان کے حق کو بھی مقدم رکھا ہے۔ اور 7ویں نمبر پر یہ تعظیم جو والدین کی تعظیم ہے، یہ ساری شریعتوں میں واجب رہی ہے۔ ہر شریعت میں ہر نبی کی امتوں کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ باقی کئی حقوق اللہ نے بیان کیے، کئی نہیں کیے جو ضروری سمجھے، لیکن والدین کا حق ایسا ہے، ان کی تعظیم ایسی ہے کہ ساری شریعتوں میں ان کی تعظیم کو فرض رکھا ہے، واجب رکھا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر یہ حق صرف والدین کے لیے اللہ نے رکھا، والدین کا لفظ لایا، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کا لفظ اللہ نے نہیں لایا کہ اگر آپ کے والدین مسلمان ہیں تو ان کی تعظیم کرو، ان کی خدمت کرو، اگر مسلمان نہیں ہے تو پھر نہ کرو، ایسا کوئی لفظ نہیں لایا۔ اللہ نے مطلق کہا ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی کا تعلق کرو۔ تو یہ اس میں مسلمان ہونے کی قید نہیں لگائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ والدین اگر کافر بھی ہوں تو ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کی خدمت کرنا یہ ہمارے اوپر واجب ہے اور فرض ہے۔ اس کے بہت سے واقعات تاریخ اسلام میں ہیں، لیکن درس لمبا ہو جائے گا، اس لیے جو ہے یہاں میں ایک واقعہ، ہمارے بزرگوں میں سے عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ تو یہ ہندو تھے، سکھ تھے، سکھ سے مسلمان ہو گئے، بچے تھے مسلمان ہو گئے، تو اللہ نے اتنا علم دیا کہ تھوڑی ہی عمر میں یہ عالم بن گئے۔ تو والدہ ان کی جو تھی وہ سکھ تھی۔ اب یہ درس دے رہے ہوتے تھے، کئی دفعہ بڑا مجمع ہوتا تھا، درس کے دوران آ کر والدہ ان کو مارتی تھی، تم کیوں مسلمان ہوئے، تم اپنے مذہب کو کیوں چھوڑ گئے؟ تو یہ اپنے سر کو، اتنے بڑے استاد تھے، بڑے بڑے شاگرد ان کے سامنے ہوتے تھے، لیکن یہ ادب کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھاتے، وہ تھک جاتی تھیں پھر چلی جاتی تھیں، لیکن یہ جو ہے ادب کی وجہ سے نیچے جھکے رہتے اور ان کے لیے دعا بھی کرتے تھے، ان کے ہاتھ کو پکڑ کے چومتے تھے۔ تو یعنی یہ اسلام نے ہمیں سکھایا کہ والدین اگر آپ کے غیر مسلم بھی ہیں اور وہ جتنی مرضی بھی سختی کر دیں اس معاملے میں، لیکن آپ نے سختی نہیں کرنی، آپ نے ان کے سامنے بچ جانا ہے، آپ نے ان کے سامنے نرمی کرنی ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہ 8 وجہ مفسرین نے بیان فرمائی ہیں کہ ان وجہ سے اللہ نے اجتماعی حقوق میں سے پہلا حق والدین کے ساتھ نیکی کا رکھا ہے۔ اب احسان کیا ہے؟ والدین بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔
احسان میں 3 چیزیں آتی ہیں. ترک ایذا، ان کو تکلیف نہ ہو، آپ کے ہاتھوں سے ان کو تکلیف نہ پہنچے. خدمت مالی طور پر ان کو کوئی کمی ہو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنا مال ان کے سامنے رکھ. تیسرے نمبر پر خدمت جانی، اپنی جان ان کے سامنے پیش کریں، ان کی جان کی حفاظت کریں، جو چیز جان کے حساب سے ضرورت ہو. سب سے پہلی چیز ترک ایذا، کہ آپ کے ہاتھ سے والدین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. تکلیف کا درجات بہت بڑے بڑے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے، کہ مثلا والدین کو گالی دینا یہ بھی تکلیف ہے، والدین کو دھپڑ مارنا یہ بھی تکلیف ہے، والدین کو کسی مجمع میں ذلیل کرنا یہ بھی تکلیف ہے. تکلیف کے بہت سے درجے ہیں. سب سے کم تر درجہ اب والدین کو غصے میں سے دیکھنا، یہ بھی کم ترین درجہ قرآن نے ذکر کر کے اس سے منع کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کم ترین درجہ جب منع ہے تو بڑے درجوں کا تو پھر تو اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا؟ فلا تقل لہما اف، ان دونوں کو تو اف بھی نہ کہے. یعنی اف کا کیا مطلب کہ والدین بعض دفعہ کسی چیز کا حکم کرتے ہیں، اب میں کہیں اور نکل رہا ہوں اور وہ کہتے ہیں پہلے یہ کام کرتے جاؤ، مجھے وہاں دیر ہوتی ہے. اب بندہ کیا کرتا ہے؟ اف، یعنی اپنا، یعنی اس کو تھوڑا سا محسوس کرتا ہے. کام تو کر دیتا ہے والدین کا لیکن وہ محسوس کرتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ محسوس بھی تو نے نہیں کرنا، اور یہ منہ سے لفظ اف بھی نہیں نکالنا، کیونکہ اس سے جو تکلیف والدین کو ہوگی مجھے رب کو وہ تکلیف بھی گوارا نہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زندگی کے سارے اعمال میں ضائع کر اور تجھے ایسے کنویں میں ڈال دوں کہ تو وہاں سے نکل ہی نہ سکے. تیرے اوپر والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ایسی مصیبتیں ڈال دوں کہ تیری وہ مصیبتیں موت تک ختم ہی نہ ہو، تیری اولاد کو تیرے گلے میں ڈال دوں. تو اس لیے یہ حقیر ترین درجہ، یعنی جو کم تر درجہ ہے، جسے ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، کہ ہم نے صرف منہ موڑ لیا اور زبان سے صرف اف کا لفظ کہا، کام کر دیا، جو والدین نے کہا وہ تو کر دیا، حکم مان لیا، لیکن اللہ نے کہا کہ سب سے کم ترین درجہ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، آگے ان کو جھاڑنا، ان کو ڈانٹنا یہ تو بالکل ہی منع ہے. فرمایا اف کا کلمہ بھی تم نے والدین کے سامنے نہیں کہنا. یہ سب سے پہلا درجہ ترک ایذا، کہ تیرے ہاتھ سے ان کو ایذا نہ پہنچے. دوسرے نمبر پر خدمت مالی ہے، مال کو پیش کرنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کہ والد تھے، ان کو کسی چیز کی حاجت ہوئی، انہوں نے بیٹے سے پیسے مانگے، مال مانگا. اب بیٹے کو زیادہ ضرورت تھی تو اس نے عذر کر دیا کہ اس وقت میں آپ کو نہیں دے سکتا. تو اب والد جو تھے بڑے پریشان ہوئے، ان کی ضرورت بھی زیادہ تھی اور ان کی حاجت تھی، تکلیف تھی. اب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آئے اور بیٹھے ہوئے تھے خاموش. دل ہی دل میں کچھ باتیں وہ سوچ رہے تھے. دل ہی دل میں وہ یہ سوچ رہے تھے، دیکھو یہ چھوٹا تھا، میں نے جو ہے اپنی تنگی برداشت کی، اور جب میں بیمار ہوتا تھا تو یہ بیمار ہوتا تھا، میں اپنی بیماری کو بھول گیا، جو تھا میں نے اس پر خرچ کیا اور اس کے لیے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، اور آج مجھے جب ضرورت ہوئی تو اس نے یہ کہہ رہا ہے کہ میری حاجت آپ سے زیادہ ہے. تو یعنی دل میں یہ، اتنے میں حضرت جبرائیل امین آ گئے، وہی لے کے آ گئے. صحابہ دیکھ رہے ہیں اور یہ آدمی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابی ہیں. اب تو حضور علیہ السلام پر وحی کے آثار شروع ہو گئے. وحی کے آثار جب آتے تھے تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ حضور کو سخت سردی میں بھی جو ہے گرمیوں میں بھی، سردیوں میں بھی، سخت سردی میں بھی پسینہ آنا شروع ہو جاتا، جسم پر کپ کپی طاری ہوتی، ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی. وحی کا بوجھ تھا، وزن تھا. اب صحابہ سمجھ، وحی ختم ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابی کو بلایا تو اور ان کو کہا کہ آپ وہ الفاظ بتائیں جو آپ سوچ رہے تھے دل میں. اور وہ رو پڑے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ بات میں نے کسی سے نہیں کہی تھی، میرے دل میں یہ باتیں گزر رہی تھیں. پھر ایک لمبا قصیدہ ہے، ایک لمبی نظم ہے جو احادیث میں آتی ہے کہ اس نے اشعار پڑھے، اشعار کے ساتھ سارے صحابہ رو پڑے، حضور علیہ السلام بھی رو رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اشعار کا مفہوم یہی ہے کہ جب یہ بچہ تھا، پیدا ہوا، ہم اس کو اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے تھے، اور اب میں نے جو ہے اس پر اپنے مال جان کو خرچ کیا، اور میں نے دکھ کے زمانے میں اپنے دکھ کو دکھ نہیں سمجھا اور اس کے دکھ کو اہمیت دی. ٹھیک ہے، اور جب یہ جوان ہوا
تو میں نے اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، پھر اس کے لیے رشتہ ڈھونڈا، پھر میں نے اس کے لیے اچھے خاندان کا انتخاب کیا، پھر میں نے اس کی شادی کی اور میں نے یہ ساری ضرورتیں اس کی پوری کی، اور آج جو ہے جب ہم قسم پرسی کی حالت میں ہیں، جب ہماری ضرورت بڑھ گئی ہے اور آج ہمیں اس کی ضرورت ہے اور آج یہ اعتراض کر رہا ہے، آج یہ ہم سے اعتنا کر رہا ہے، ہم سے دور ہو رہا ہے، تو یہ سارے اشعار جب اس نے پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی کو بھیجا، جاؤ ان کے بیٹے کو بلا کے لاؤ۔ اور جب وہ بیٹے آئے تو حالانکہ ان کی گستاخی مقصود نہیں تھی بیٹے کی، تو حضور علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کے والد کے ہاتھ میں دیا اور حدیث کا مشہور جملہ فرمایا، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تیرے اوپر بھی تیرا کوئی حق نہیں ہے، تیرے مال پر بھی تیرا کوئی حق نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں تیرے باپ کی، حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس لیے دوسرے نمبر پر خدمت مالی، مال کے ساتھ والدین کی خدمت کی جائے، اور تیسرے نمبر پر خدمت جانی، ان کو اگر ضرورت ہو نہلانے کی دہلانے کی تو بیٹا خود نہلائے، ان کو کھلانے کی ضرورت ہو اپنے ہاتھوں سے کھلائے، ان کو چاپی کی ضرورت ہو ان کے پاؤں کو دبائے، ان کی خدمت کرے، ان کی مالش کرے، ٹھیک ہے، ان کے لیے اپنے آپ کو بچھائے، ان کے لیے اپنے وقتوں کو خارج کرے، اپنے وقت کو نکالے اور ان کی خدمت میں اپنے اوقات لگائے۔ تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں۔ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عمرہ کر رہے تھے تو ایک شخص آیا کہ جو اپنی والدہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر طواف کرا رہا، اور اس آدمی نے یا کسی دوسرے نے حضور سے پوچھا کہ کیا یہ اپنی والدہ کا حق ادا کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ والدہ کا حق تو دور کی بات ہے، یہ اس ایک کروٹ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور اسے جب اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور یہ اس کو اٹھا کر چل رہی تھی تو جو کروٹ رات کو سوتے ہوئے بدلتی اور جو پہلو بدلتی اس ایک آہ کا حق بھی یہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ان کے جو ہے خدمتیں جانی کی جائے، اپنی جان کو ان کے سامنے پیش کیا جائے اور اپنے آپ کو ان کے سامنے حاضر رکھے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ تو یہ احسان کے اندر یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، خالی یہ نہیں کہ میرے والد صاحب بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں، لیکن جب خدمت کی باری آئے تو بھائی بڑے بھائی کا کام ہے نا، ٹھیک ہے، میری تنخواہ تو تھوڑی ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہے، کبھی کیا عذر رکھ رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، اور جو ہے ایک والدین جو ہے صرف اکیلے ہو کے 7-8 بچوں کو پال لیتے ہیں، لیکن 8 مل کے ایک والد کو نہیں پال سکتے۔ کتنی بدبختی ہے، کبھی کوئی دوسری کی طرف نظر کر رہا ہے، کبھی تیسرے کی طرف نظر کر رہا ہے، کبھی یہ جان چھڑا رہا ہے، کبھی جو ہے یہ کہتا ہے مجھے علیحدہ کیا جائے، جو ہے بیوی نہیں مانتی فلاں کیا جائے، ٹھیک ہے، ضرورت ہو تو کرنا چاہیے، بچوں کو علیحدہ کرنا چاہیے، ان کا حق بھی ہے۔ اگر جوائنٹ فیملی ہے نہیں کر سکتے تو اس میں ان کا علیحدہ کمرہ ہونا چاہیے جس میں کسی کی مداخلت نہ ہو، لیکن بالکل جدا ہو جانا اور والدین کے حقوق کا خیال نہ رکھنا یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اگر آپ دور بھی رہتے ہوں پھر بھی سفر کر کے ان کے پاس آنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی حاجت کو معلوم کرنا اور ان کی خدمت کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ تو اس لیے یہاں یہ تینوں قسمیں مراد ہیں، ایک تو زبان سے ہاتھ سے ترک ایذا، کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، دوسرا آپ کا مال جو ان کی ضرورت کا ہو، جتنی ان کی ضرورت ہو ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنے مال کو ان کے لیے وقف کرو، تیسرا ان کی خدمت جانی ہو، اور یہ تینوں قسمیں جو ہیں اللہ نے یہاں احسان کے اندر ذکر فرمائی ہیں اور تینوں مراد ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تو نہ عبادت کر مگر صرف اس اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کر۔ یہ دوسری جگہ بھی اللہ نے یہ حکم دیا، اپنی عبادت کے ساتھ جوڑ کے والدین کی نیکی کے ساتھ، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اب ایک اور مسئلہ کہ والد اور والدہ میں سے کس کا حق مقدم ہے؟ دونوں آمنے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں سے حق کس کا مقدم ہے؟ ایک صحیح حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو ایک آدمی آیا، صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ بتائیں کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لوقتها،
نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ انہوں نے فرمایا حضور اس کے بعد فرمایا وہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اور پھر فرمایا اس کے بعد فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جہاد کرنا۔ اب یہاں صحابی نے ایک اور سوال پوچھا، اس موقع پہ یا کسی دوسرے موقع پہ صحابی آئے، انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، اب والدین میں سے میرے اوپر کس کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے اوپر تیری ماں کا حق سب سے زیادہ مقدم ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس صحابی نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ اچھا ماں کے بعد پھر؟ حضور نے فرمایا پھر تیری ماں کا حق مقدم۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا تو پھر فرمایا پھر بھی تیری ماں کا حق مقدم۔ پھر چوتھی مرتبہ پوچھا تو فرمایا کہ ابوئی کا، تیرے ابا کا، تیرے باپ کا حق تم پر مقدم، چوتھی مرتبہ۔ تو یہاں سے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ماں کے حق کو زیادہ کیوں رکھا؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن، ایک جگہ فرمایا کرہن علی کرہن، کہ تکلیف پر تکلیف اٹھا کے اس نے آپ کو اٹھایا اور آپ کو جو ہے جنم دیا۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی قربانی ماں کی ہے کہ 9 مہینے پھر احتیاط بھی کرنی ہے، کھانے میں بھی احتیاط کرنی ہے، چلنے میں بھی احتیاط کرنی ہے، سونے میں بھی احتیاط کرنی ہے، پہلو بدلنے میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ پھر چوں چوں بچے کی عمر پیٹ کے اندر زیادہ ہوتی ہے اس کی احتیاط بھی بڑھ جاتی ہے، اور بیماری اور دکھ اور تکلیف بھی اس کو بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، ابھی وہ اس کی پرورش کر رہی ہوتی ہے، 2 سال دودھ پلا رہی ہوتی ہے، پھر دوسرا بچہ، پھر اسی طرح جو ہے اس کی یہ تکلیف پوری زندگی رہتی ہے جب تک وہ بوڑھی نہیں ہو جاتی۔ پھر بڑھاپے کی تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ساری تکلیفیں ماں کس لیے اٹھاتی ہے؟ صرف اپنی اولاد کے لیے اٹھاتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے اس میں کہا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ وہ وہن پر وہن اٹھا کے، تکلیف پر تکلیف اٹھا کے، مشقت پر مشقت اٹھا کے تجھے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور جو ہے تجھے جنم دینے تک وہ ہے، اور پھر اس کے بعد کی جو تکلیفیں ہیں، کھانا پکا رہی ہے ادھر بچہ رو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ادھر کھانے کی طرف توجہ کرتی ہے، ادھر دوڑ کے جاتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے، چپ کراتی ہے، ادھر روٹی جل جاتی ہے۔ تو یعنی پھر برتن دھونے کے تو کبھی اس کو پہلے سلاتی ہے، پھر وہ سوتا نہیں ہے، کبھی تکلیف میں ہوتا ہے تو ساری رات اس کے ساتھ جاگتی رہتی ہے، دن کو بھی روتا ہے، دن کو بھی جاگتی ہے، ٹھیک ہے۔ والد اتنی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ ماں کا ایک جگرا ہوتا ہے، یہ ماں کے اندر اللہ نے دل رکھا ہوتا ہے کہ یہ ساری تکلیف برداشت کرتی ہے، پھر سر کو پکڑ کے بیٹھی رہتی ہے جب تک وہ تکلیف میں ہوتا ہے، خالی اس کو دیکھتی نہیں ہے، اس کے دکھ کو اپنے دل کے اندر رکھتی ہے، یعنی وہ روتا ہے تو تکلیف اس کو کم ہوتی ہے، اس کو زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ ماں کا درجہ ہے، اس لیے حضور نے 3 دفعہ فرمایا تیری ماں کا حق ہے، پھر فرمایا کہ تیرے باپ کا حق ہے۔ یہاں علماء نے مسائل کے اندر، فقہ کے اندر 2 چیزیں رکھی ہیں کہ خدمت اور ادب و احترام۔ خدمت میں ماں کا حق مقدم ہے۔ اگر ماں اور باپ دونوں بیٹھے ہیں، دونوں نے پانی مانگا تو فقہا کہتے ہیں کہ پہلے اپنی والدہ کو پانی پلاؤ، خدمت میں ماں کا حق زیادہ ہے، لیکن عزت و احترام میں، ادب میں اور مشورہ لینے میں والد کا حق مقدم ہے۔ اگر کسی جگہ ادب احترام یا اس طرح کی کوئی بات ہو تو والد کا ادب پہلے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ شریعت نے ساری چیزیں جو ہیں یہاں اسی آیت کے اندر، یہ ایک چھوٹے سے جملے میں ضروری چیزیں تھی تفسیر کے اندر، تو اس لیے یہاں بیان فرمائی کہ اللہ نے دوسرا وعدہ جو ان سے لیا بنی اسرائیل سے، وہ بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کو تمہارے ہاتھ سے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے پیش کر دو۔ تو اس کے بعد آگے تیسرا وعدہ ذی القربہ، قریبی رشتہ دار کتنی قسم کے ہوتے ہیں، ان کے کیا کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ یتامہ، مسکین، یتیم کسے کہتے ہیں، مسکین کسے کہتے ہیں، فقیر کسے کہتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے اور ان کے اوپر ان کے حقوق کیا ہیں، یہ بھی اگلے درس میں بیان ہوں گے۔ اور وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو، وہ اچھا طریقہ کیا ہے اس کی تفصیل کی بھی ضرورت ہے۔ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ان دونوں عبادات کی تفصیل کیا ہے انشاءاللہ اگلے دروس کے اندر آئے گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم
اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ درگزر فرما. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کی تنگی ترشی، یا اللہ برائی، ہر طرح کے گناہ یا اللہ معاف فرما. یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، فضل فرمائیے، کرم والا معاملہ فرمائیے. یا اللہ اپنے غضب سے، اپنے غصے سے، اپنے ناراض ہونے سے، یا اللہ اپنے انتقام سے ہمیں محفوظ فرمائیے. یا اللہ باران رحمت نازل فرمائیے. یا اللہ رحم فرمائیے، باران رحمت نازل فرمائیے. یا اللہ مخلوق پریشان ہے، یا اللہ اس پریشانی میں یا اللہ ہماری مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ ان تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرمائیے. یا اللہ باران رحمت نازل فرمائیے. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا نصیب فرمائیے. قرآن کو سننا، سمجھنا، سیکھنا، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، اس کو پوری دنیا میں نافذ کرنا. یا اللہ اس کے لیے ہمارے جان مال عزت آبرو کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہماری اولادوں کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہماری اولاد کو قرآن کا حافظ، قاری، عالم، مفتی، مجاہد، غازی، شہید اور دین کا داعی بنا. یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ ان کے امتحان کو ختم فرمائیے، ان کی آزمائشوں کو ختم فرمائیے. یا اللہ اپنی مدد و نصرت فرمائیے. یا اللہ اسلام کو غالب فرمائیے. یا اللہ اسلام کو غالب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.